اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ میرے بھائیوں، پچھلے ہفتے کے درس میں 21 اور 22 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے توحید اپنانے کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے اور اس کے دلائل کو سمجھایا ہے، ان 2 آیتوں کا بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور قرآن لانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں۔ یہ پیغام دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے، اور اس میں کیا پیغام ہے، کیا دعوت ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے پالنہار کی عبادت کرو۔ یہ پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اس آیت میں کہ عبادت اس رب کی کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ دلیل ہے، یہ توحید کی دلیل ہے کہ جس کو تم اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہو اور اس کو اپنا پالنہار مانتے ہو، اسی کی عبادت کرو۔ تو ان آیتوں میں یہی سارے نبیوں کی دعوت تھی، جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس آیت میں جو پچھلے ہفتے بیان کی گئی، اس میں توحید کا حکم بیان کیا گیا کہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس میں شرک سے روکا گیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے برابر نہ بناؤ۔ توحید کا حکم دیا گیا، شرک سے روکا گیا، اور توحید کی دلیل بتائی گئی کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے، اور تمہاری ساری ضروریات کو وہی مہیا کرتا ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور شرک سے روکا گیا اور اس کی دلیل بھی سمجھائی گئی، کیونکہ اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کرتے ہو انہوں نے نہ پیدا کیا ہے، نہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ وہ پودے اگا سکتے ہیں، نہ آسمان میں کوئی ان کی ساجھیداری ہے، کچھ نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ کیوں ان کے لیے جھکتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو گویا شرک سے روکا گیا اور شرک کے باطل ہونے کی دلیل بھی سمجھائی گئی۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو پچھلی 2 آیتوں میں آیا۔ اب ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کیسے کی جائے انہی کے بتانے کے مطابق کرو۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا۔ توحید کو بیان کرنے کے بعد پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کا کلمے کا پہلا حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے کے مفہوم کو ان آیات میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے لوگو، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کے معاملے میں جو ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت اس جیسی بنا کے تم لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، سب کو اپنے ساتھ بلا لو، اپنے ساتھ ملا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے شک میں، اپنے اس معاملے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے معاملے میں اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بات یاد رکھو کہ ایسا تم ہرگز قیامت تک نہیں کر سکتے،
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو اس کتاب کا انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، اس پیغام کا، اس توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے جو آگ، جو جہنم تیار کی گئی ہے، اس سے ڈر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ دیکھیے جب حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو سامنے والا یا تو شک میں پڑا ہوا ہے اور حق کی تلاش میں ہے، حق کو چاہتا ہے کہ حق مل جائے تو میں قبول کر لوں، حق مل جائے تو قبول کر لوں، لیکن شک ہے، بھی اسے پورا یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اور یا ایسا ہوتا ہے کہ حق تو جانتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، معاند ہے، مکابر ہے۔ تو اگر کوئی شخص حق جان کے قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کو دعوت دینے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قبول کرنے والا نہیں۔ قبول کرنے والا وہ شخص ہے جس کے یہاں شک ہو، یقین ہو جائے گا تو قبول کر لے گا، حق کی تلاش میں بھی ہے۔ شک ہے لیکن تلاش میں نہیں ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ نہیں۔ شک میں ہو اور حق کی تلاش میں ہو تو اس کے لیے فائدہ، اسی لیے اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یہ دعوت تم کو پہنچی ہے، حق کو تلاش کرنا چاہتے ہو لیکن شک و شبہ ہے، ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے، تو حقانیت کی دلیل سن لو، اس کے سچ ہونے کی دلیل سن لو، تمہاری عقل کو جو بات قبول کرے اور اس کی وجہ سے تم مان لو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان میں انصاف کی بات ہے، بھائی تم انکار کر رہے ہو، میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، تم ایک انکار کر رہے ہو، میں دلیل دیتا ہوں، یہ دلیل اگر سمجھ میں آ جائے تو فیصلہ ہو جائے۔ تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ نزلنا عربی میں ایک ہوتا ہے انزلنا اور ایک ہوتا ہے نزلنا۔ نزلنا مطلب دھیرے دھیرے اتارا ہے، مطلب کافی مدت میں، 23 سال کی مدت میں اتارا ہے، قرآن ایک ساتھ نہیں اترا۔ تو ہم نے دھیرے دھیرے، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورت، کبھی کچھ آیات، اس طرح سے اتارا ہے۔ جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، کوئی چیز کہاں سے اتاری جاتی ہے؟ اوپر سے۔ اتارنے والے نے اپنے پاس سے اتارا ہے، اللہ نے اپنے پاس سے اتارا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ یہ اتنی فطری بات ہے، اتنی سادہ بات ہے، اتنی زیادہ مدلل بات ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اہل بدعت اپنی ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اس لیے اہل سنت کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اور اوپر ہونے کے ہزاروں دلائل ہیں۔ اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کو اپنے پاس سے اتارا ہے، اتارا ہے یعنی ہم اوپر ہیں، اللہ اوپر ہے اور اللہ نے اوپر سے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ کس پر اتارا ہے؟ اپنے بندے پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کلمہ میں کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ عبد ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں، آپ عبد ہیں، اللہ معبود ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی اس حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ روکتا ہے، اللہ کے نبی اس سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت نازل کرتا ہے، اس شریعت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں۔ اللہ کا عبد ہونا، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اسی لیے جہاں بڑا بڑا درجہ اور بڑا بڑا مقام اور بڑے بڑے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، وہاں آپ کو عبد کہا۔ قرآن پاک کا جہاں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر اے جو ہے مشرکو، اے مکہ والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام پر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم اس کے جیسا کلام پیش کرو۔ یہاں چیلنج اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس چیلنج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ یہ مقام کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پر۔ اللہ نے جب معراج میں رات کی چند گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 7 آسمان کی، جنت جہنم کی سیر کرایا، سب کچھ دکھایا، اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اس وقت اللہ نے اللہ کے نبی کو کیا کہا؟
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का अब्द होना, अल्लाह का बंदा होना, अल्लाह का ग़ुलाम होना, ये आपका बहुत बड़ा मर्तबा है। आपने उबूदियत का हक़ अदा किया है, ये बहुत बड़ा दर्जा है। इसीलिए अगर कोई शख्स इसमें गुलू करता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालिफत करता है, आपके दीन की भी मुखालिफत करता है, कुरान पाक की मुखालिफत करता है। नसारा ने यही किया, ईसा अलैहिस्सलाम को गुलू करके अब्द के बजाय माबूद बना लिया। तो जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत से निकाल देते हैं, आपको इंसान नहीं मानते, फ़रिश्ता या नूर का मखलूक मानने लगते हैं, या ये कहने लगते हैं कि आप अल्लाह के बराबर आपकी कुर्सी लगी रहेगी, नऊज़ुबिल्लाह, या ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, अल्लाह के नबी निकाल लाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को अल्लाह से भी आगे बढ़ा देते हैं। इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को नहीं समझा, कुरान पाक को नहीं समझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं, अल्लाह को सजदा करने वाले हैं, अल्लाह से मांगने वाले हैं, अल्लाह से सवाल करने वाले हैं। अल्लाह अता करने वाला है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला का दीन और शरीयत है। अल्लाह ने हुक्म दिया, उस पर हम चलेंगे तो कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ लोगो अगर तुम्हें शक है उस मामले में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। आप जानते हैं कि सूरह बकरा मक्का में उतरी है कि मदीना में? मदीना में उतरी है। मक्का में इससे पहले चैलेंज दिया जा चुका है, बार बार चैलेंज दिया गया है, पहली बार का चैलेंज नहीं है। मदीना में भी ये चैलेंज दोहराया गया है, मक्का में बार बार चैलेंज दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया वलइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। अगर सारे इंसानों जिन्नात इकट्ठा हो जाएं और सब इकट्ठा हो करके कुरान जैसी एक सूरत बना के लाना चाहें, कुरान जैसी किताब बना के लाना चाहें, नहीं ला सकते, सब मिल करके नहीं ला सकते। तो फ़र्दन फ़र्दन एक शख्स कोई कैसे ला सकता है? वो चाहे जितना अक्लमंद हो, चाहे जितना फसीह हो बलीग हो, चाहे जितना होशियार हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना माहिर हो, कोई नहीं ला सकता कुरान पाक के बराबर। ये चैलेंज है और आज तक बाकी है ये चैलेंज आज तक बाकी है। तो अल्लाह ने इस चैलेंज को बार बार कुरान पाक में और कई अंदाज में दोहराया। कहीं पूरे कुरान का मुतालबा किया, कहा कहीं कहा गया सिर्फ 10 सूरत ले आओ, चलो पूरा कुरान ना सही, माफ़ कर दिया, 10 ही सूरत लाओ। कहीं कहा गया नहीं, यहाँ सिर्फ एक सूरत ले आओ। और सबसे छोटी सूरत कितनी आयतों की है? 3 आयतों की, 3 आयतों की। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। ये है। या इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका। सबसे छोटी 3 सूरत, 3 आयतों वाली सूरत ले आओ। 3 आयतों वाली सूरत भी नहीं ला सकते। वो अरब के लोग जिनको नाज था अपनी ज़बान पर, अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर, अपनी शायरी पर, अल्लाह चैलेंज दे रहा है। वो लोग इतने सख्त दुश्मन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अपने बाप दादा के दीन को इस तरह मजबूत पकड़े हुए थे। अगर वो ये कर सकते कि 3 आयतें ला के मुकाबले में पेश कर सकते, ये देखें ये आयत है, ये सूरत है, ये बराबर है कुरान के, तो वो इससे रुके रहते। ये सब पूरी अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को नहीं कहा कि तुम अकेले कर लो, कहा तुम जितने मददगार ला सकते हो अल्लाह के सिवा, जिनकी तुम इबादत करते हो, अपने माबूदों को भी बुला लो साथ में। नहीं ला सकते, नहीं ला सके, नहीं ला सके। उस ज़माने में एक शख्स जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब, नाम सुना होगा, उसने नबी होने का दावा किया था। मुसैलमा नाम का था, यमामा का रहने वाला था। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उससे मिलने गए तो उसने कहा कि मक्का में कोई नई सूरत नाजिल हुई है? तो उन्होंने, अम्र बिन आस ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जिस सूरत के बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर सिर्फ यही एक सूरत नाजिल हो जाती तो इंसानियत की हिदायत के लिए काफ़ी थी। इतनी अजीम शान सूरत है। ये जब उन्होंने पढ़ा तो मुसैलमा थोड़ी देर सोचने लगा, उसके बाद सोच के कहता है कि अम्र, मुझ पर भी एक सूरत नाजिल हुई है। वो झूठा दावेदार था ना, नबी होने का कहता था, मैं भी नबी हूँ। कहा मुझ पर भी एक सूरत नाजिल हुई है।
سناؤں؟ وہ صورت ہے یا وبر انما انت اذنان و صدر وسائروں کا حقر بقر حقر فقر. تو کہا کہ کیسی لگی صورت؟ بڑے شان سے کیسی لگی؟ تو کہا یا مسیلمہ انک تعلم انی اعلم انک کذاب، کہ مسیلمہ تم تو خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم جانتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو، ہے نا؟ وہی کہہ دیا. کہا یہ کوئی بات ہوئی اس کے مقابلے میں؟ کیا کہا؟ یا وبر اے چوہے جنگلی چوہے، ہاں انما انت اذنان و صدر، تیرے پاس تو خالی 2 کان ہے اور 1 سینہ ہے، وسائروں کا حقر فقر، اور باقی سب کچھ حیثیت نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی نہ صرف لفظ جوڑ دیا ہے، نہ کوئی معنی ہے، نہ کوئی نغمگی ہے، نہ کوئی کشش ہے، نہ کچھ نہیں ہے، فضول ہے، بکواس ہے، نہ اس میں کوئی نفع ہے. اور قرآن پاک کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہر اعتبار سے، ایک اعتبار نہیں، قرآن کا معجزہ ہونا صرف کسی ایک اعتبار سے نہیں ہے، 10 اعتبارات ہیں جن سے قرآن پاک معجزہ. اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جس نے مجھ کو، آپ کو، ساری انسانیت کو بنایا ہے. انسانوں میں کتنے بڑے بڑے دماغ والے، کتنے علم والے ہیں، وہ سارا علم اسی کا دیا ہوا ہے. اس نے یہ کلام پاک بھیجا ہے، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا، کسی بھی عقل میں آنے والی بات نہیں. قرآن پاک کے اعجاز صرف زبان میں نہیں ہے، صرف ترتیب میں نہیں ہے، صرف الفاظ کے حسن استعمال میں نہیں ہے، صرف نغمگی میں نہیں ہے، صرف معنی کی عمدگی میں نہیں ہے، صرف شیرینی اور مٹھاس میں نہیں ہے، صرف اس کی کشش میں نہیں ہے، صرف بار بار دہرانے کے باوجود نہ اکتانے میں نہیں ہے. یہ سب بھی ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے. معانی کے جو خزانے اس کے اندر ہیں، جو اس کے اندر محکم آیات ہیں، جو متشابہ آیات ہیں، کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، اور کس طرح سے معنی کا خزانہ روز بروز نکلتا جاتا ہے. 10 مفسر ایک ہی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اور 10 اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، جو ہے اپنی دقت نظری کے اعتبار سے، اور اپنی علم کی رسائی کے اعتبار سے وہ اس میں سے خزانے نکالتے ہیں، اور روز بروز نکال رہے ہیں. اور یہ وہ چشمہ ہے جو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. ایک بڑے سے بڑے شاعر کا کلام لے لو، کچھ بار آدمی پڑھے گا، اس کے بعد اکتا جائے گا کہ پرانا ہو گیا. اور سورہ فاتحہ صرف ایک سورت کی مثال، کہ زندگی میں آدمی کتنے لاکھوں کروڑوں بار پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود اس کی لذت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اکتاہٹ کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اس میں جو اللہ نے شفا رکھا ہے، دل کی بیماریوں کا شفا، روح کی بیماریوں کا شفا، جسم کی بیماریوں کا شفا، اس کا کوئی مقابلہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہرحال قسم قسم کے جو ہے اس میں فوائد ہیں. جہاں اللہ نے احکام دیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا کلام سچائی میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور عدل میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جو خبریں ہیں، چاہے ماضی کی خبریں ہوں، چاہے مستقبل کی، جیسا قرآن نے بتایا تھا آگے ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اترا تھا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، قرآن میں بتایا گیا، آگے اسی حساب سے ہوا. خبریں بھی سچی اس کی، جو احکام دیے گئے وہ بالکل عدل کے مطابق ہیں، عدل اس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. کسی ایک مسئلے میں اگر 10 راستے پر چلا جا سکتا ہے تو قرآن نے جو راستہ بتایا ہے وہ سب سے سیدھی راہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی راہ وہ ہوتی ہے جو ایک پوائنٹ سے اگلے پوائنٹ تک سب سے کم محنت میں، سب سے کم وقت میں، سب سے کم انرجی خرچ کر کے جو پہنچا دے. تو قرآن اسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن پاک کا اعجاز، اس پر علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، ایک درس میں کیسے کوئی بیان کر دے گا اس اعجاز کو جو اس میں معجزہ اللہ نے رکھا ہے. تو اس کی خبروں میں بھی اعجاز ہے، اس کے احکام میں بھی اعجاز ہے، اس کے بلاغت میں بھی اعجاز ہے، اس کی کشش میں بھی اعجاز ہے، اس کے شفا میں بھی اعجاز ہے، اور جو ہے اس کے مٹھاس میں بھی اعجاز ہے، اس کی نغمگی میں بھی، اس کے حسن ترتیب میں بھی اعجاز ہے. بہت سارے اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعجاز رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن جیسی صورت لے آؤ. انصاف کی بات کہی قرآن نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ پیدا ہوئے، تمہارے بیچ پلے بڑھے جوان ہوئے، تمہارا ملک چھوڑ کے کہیں کسی یونیورسٹی میں سیکھنے تو نہیں گئے،
کہیں آپ نے بہت تعلیم حاصل کی ہو، اعلیٰ تعلیم، اور پھر وہاں سے آ کے پھر لے کے آئے میں یہ کتاب لکھ کے آیا ہوں، نہیں، ویسے ہی ہیں جیسے تم لوگ ہو، تمہارے جیسے ہیں، ان کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں معلوم، یہاں سے گئے دودھ پینے کے لیے کچھ مدت طائف میں تھے، جیسے تمہارے بچے جاتے ہیں باہر دودھ پینے کے لیے، پھر واپس آ گئے، تمہارے سامنے پلے بڑے، وہی تجارت کی، وہی بکریاں چرائیں، وہی اونٹوں کو چرایا، اس کے بعد یہ کلام پیش کیا کہ تمہارے بڑے بڑے عقل مند حیران ہیں، اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہانیاں ایسے لا کے پرانے لوگوں کی سنا رہے ہیں اور کوئی ان کو سکھا رہا ہے، تو کوئی ان کو جو سکھا رہا ہے تم بھی جاؤ اس سے سیکھ کے آ جاؤ، وہ تمہیں سکھانے میں کیوں بخیلی کرے گا؟ جتنا مال ان کے پاس ہے اس سے زیادہ مال تمہارے پاس ہے، اگر یہ مال دے کے سیکھ رہے ہیں تم بھی مال دے کے سیکھ لو، کیا مسئلہ ہے آخر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کلام آیا ہے، جو قرآن سنا رہے ہیں آپ، لے آؤ اسی جیسے قرآن اور کہہ دو کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ایسا ہے، فیصلہ ہو جائے۔ لیکن عرب کے لوگ جانتے تھے کہ اس کے مقابل میں کچھ نہیں آ سکتا، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے نہیں اور پورا عرب آپ کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا، کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ مکہ فتح ہوا، وفد آنا شروع ہو گئے، مکہ والے چونکہ حرم پہ قابض تھے اور سارے عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ مکہ والے یہ ہمارے دین کے اصل ہیں، یہ دین کے اصل ہیں۔ مکہ والے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ اپنی پرانی باپ دادا کی ساکھ بچائے رکھنے کے لیے، باپ دادا کا جو مرتبہ تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے، باپ دادا کے دین پہ جمے رہنے کے لیے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ تلے ہوئے تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ تو خود بخود خوشی خوشی ایمان لے آئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑھ کے آئے، ایمان لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑھ کے آئے، ایمان لے آئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑھ کے آئے، ایمان لے آئے، اور بے شمار لوگ بڑھ کے آئے، ایمان لے آئے، جو سمجھدار تھے، جو حق کو آگے رکھتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ نہیں، اڑے تھے ضد پہ اپنے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو رکاوٹ ختم ہو گئی پورے عرب کے لوگوں کے لیے، وفد آنے لگے۔ سیرت النبی پڑھیں، دیکھیں کتنے وفود آئے اور کتنے تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حق ہے، دنیاوی رکاوٹیں ختم ہو جائیں قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ تو وہ رکاوٹیں دور ہو گئیں جو رکاوٹیں ان کو اس حق کو قبول کرنے سے روک رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، اور یہ قرآن پاک وہ معجزہ ہے جو صرف مکہ والوں کے لیے چیلنج نہیں کرتا، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چیلنج نہیں ہے، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جب تک آئے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حدیث، ما من نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے نبی آتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزیں دیتا تھا جن چیزوں کو دیکھ کر کے قومیں ایمان لاتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت بڑا اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی دی کہ جس کو جادوگر جادو سمجھ رہے تھے، یا فرعون نے جس کے جادو ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور لاٹھی سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلو جو ہے جادوگروں سے مقابلہ کروا دیتے ہیں۔ سارے بڑے بڑے جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، ان لوگوں کی لاٹھی پھینکنے کے بعد جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، سب سانپ بن کے، سب کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کے دوڑنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو اس نے کھانا شروع کیا سب کو۔ سارے جادوگر حیران کہ ایک جادو تو دوسرے جادو کو کھاتا نہیں ہے، وہ بھی بغل میں دوڑنا چاہیے، یہ کیا ہو گیا؟ سب سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، یہ رب کا ہی دیا ہوا ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کی جادوگری کا کرشمہ نہیں ہو سکتا، ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا تھا جس کو دیکھ کر کے اس کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا، حکیمی کا، ڈاکٹری کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا معجزہ دیا، اندھا آیا اور آنکھ پہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا اور دیکھنے لگ گیا۔ یہ کسی حکیم کے بس کی بات نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ چلو علاج تک رہ گیا، مر گیا تو دوبارہ زندہ کرنا تو کسی کے پاس بس کی بات نہیں تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے اٹھ کھڑا ہو، اور مردہ اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ اس کو دیکھ کر کے ان کے زمانے کے لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ کلام سب سے زیادہ دیر تک باقی رہے گا۔ باقی نبیوں کے معجزے، نبی دنیا سے گئے معجزہ بھی گیا، موسیٰ علیہ السلام گئے ان کی لاٹھی بھی گئی، عیسیٰ علیہ السلام گئے ان کا دست بھی گیا، ہاتھ، دست عیسیٰ، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، زمین کے نیچے چلے گئے، زمین کے اوپر سے، لیکن آپ کی کتاب، آپ کی لائی ہوئی تعلیم، آپ پر نازل ہونے والا وحی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا چیلنج بھی باقی ہے۔ کیا دشمنوں کی دشمنی کم ہو گئی؟ وہ اسلام کو مٹانے کی کوئی سوچ نہیں رکھتے، لیکن اتنی آسان بات قرآن پاک نے رکھ دی ہے، تم اس کو قرآن پاک کا مقابل لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ، بات ختم ہو جائے۔ لیکن کبھی آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، وہ کذاب نے دعویٰ کیا اور آپ نے اس دعوے کا حشر دیکھا کہ فوراً سامنے والے نے، جو کہ مسلمان بھی نہیں تھا، کہا کہ تیرا جھوٹا ہونا تو اس پر تجھے بھی یقین ہے کہ میں تجھے جھوٹا مانتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے قرآن پاک کا مقابلہ۔ اور آپ خود بھی جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس موقع پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تفسیر لکھی ہے جا کے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ ایک واقعی جو قرآن و حدیث اور سلف کے علم سے جو بھرپور ہو اور ایمان سے جو سرشار ہو، کس طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر ڈوب کے لکھی ہے۔ پڑھتے جاؤ اور ایمان بڑھتا چلا جائے۔ کیسے کیسے وجوہ اعجاز مختصر طور پہ بیان کرتے چلے گئے۔ جنت کا بیان ہو قرآن پاک میں، اللہ اکبر، کیا اللہ نے کہہ دیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کتنا شوق بڑھ جاتا ہے ایمان والے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی کو معلوم ہی نہیں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے، جنتی کے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے معلوم ہی نہیں۔ اللہ نے اس طرح سے کہہ دیا مختصر میں۔ آج کل جو بڑے بڑے قابل لکھنے والے ہوتے ہیں کیا لکھیں گے؟ عورتوں کے حسن و جمال پہ لکھیں گے، یا بہت ہوا منظر کشی کریں گے، دن کے ڈوبنے کا منظر ہے، سورج کے نکلنے کا منظر، یہ سب سے حاصل کیا ہے؟ کیا حاصل ہے؟ کیا دنیا میں، کیا آخرت میں؟ لیکن اللہ کے کلام میں جو زبان و بیان کی باریکیاں بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے، لذت بھی ہے، نفع بھی ہے، یہ شریعت اور قانون اور سسٹم اور آداب اور اخلاق اور عقیدہ اور عمل صالح سب کا بیان بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ مثلہ میں ہو کی ضمیر کدھر جاتی ہے، اسے معنی دو بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ من مثلہ یعنی مثل ما نزلنا، ہم نے جو وحی نازل کی ہے ویسی جیسے وحی لے آؤ، قرآن جیسی صورت لے آؤ۔ اور من مثلہ مثل عبدنا، یعنی ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ صورتیں پڑھتے ہیں ویسے کوئی شخص آ کر کے اس طرح کی صورت بتا دے، ایک معنی یہ بھی بن جاتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور اس کے بعد ایسا کلام لائے ہیں، اور تم کو تو اللہ چھوٹ دے رہا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے اور اس کے بعد ماہروں سے، سارے ماہرین کو ساتھ میں لے کر کے قرآن جیسا لے ہو، تو بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیسے قرآن کا مقابلہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی بلا لو قرآن کا ایک چیلنج کا جواب دینے کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جناتوں کو اور اس کے شیطانوں کو اور جن میں تم سمجھتے ہو بہت زیادہ مہارت ہے، سب کو بلا لو قرآن کا مقابلے میں جواب دینے کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ نے مستقبل بھی بتا دیا، اور ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور آج تک کی ایک کون سا سن چل رہا ہے؟ 1441 ہجری چل رہا ہے، آج تک تو کوئی سامنے نہیں آیا، اور آگے بھی قیامت تک کوئی نہیں آئے گا کہ یہ قرآن کے بدلے میں ہے، قرآن کے برابر میں ہے، نہیں آنے والا، نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا تم کبھی ہرگز نہیں کر سکتے، اور جب ایسا نہیں کر سکتے ہو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو،
جس نے یہ کلام بھیجا ہے اور ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے اور اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور جس نے ان کو رسول بنایا ہے، اگر یہ انصاف کی بات تمہارے سامنے رکھنے کے باوجود تم اسے قبول نہیں کرتے تو اس آگ سے ڈرو، التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ دنیا کی آگ کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ پٹرول ڈال کے جلا دو، لکڑی ڈال کے جلا دو، لیکن وہ آگ جو ہوگی وہ لکڑی سے جلنے والی نہیں، انسانوں سے اس آگ کو جلایا جائے گا، اس آگ کو اس پتھر سے جلایا جائے گا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ ایسے منکروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے وہ پتھر تیار کیے گئے ہیں۔ والحجارہ، وہ پتھر سلف نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ گندھک کے کالے بدبودار پتھر ہوں گے، تو اس میں جلنے کی، گندھک تیزی سے آگ پکڑتا ہے تو جلنے کی بھی تکلیف اور بدبو کی بھی تکلیف، تو وہ بڑے بڑے پتھر جو گندھک سے بنے ہوئے ہوں گے اور سخت قسم کے بدبودار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی منکرین کے لیے اسے تیار کر رکھا ہے، تو اگر وہ قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہیں تو انہیں اس جہنم سے ڈرنا چاہیے جس جہنم میں یہ ان پتھروں سے انہیں جلایا جائے گا اور انسانوں کی آگ سے انہیں جلایا جائے گا، جو کس قدر سخت آگ ہوگی۔ اللہ نے یہ ڈر سنایا ہے۔ حجارہ یہ حجر کی جمع ہے، یعنی بہت سارے پتھر ہوں گے جن سے انہیں جلایا جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ پتھر سے مراد وہ معبود ہیں جن پتھروں کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان معبودوں کو بھی ڈال دیا جائے گا ساتھ میں، کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن پتھروں کی، وہ تمہارے ساتھ میں ہیں، تاکہ ان کی ذلت اور بڑھ جائے، ان کی رسوائی اور بڑھ جائے کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے تھے تاکہ یہ ہمیں بچائیں گے، یہ تو خدا کے ہمارے سامنے جل رہے ہیں، یہ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ تو ان کا عذاب اس کی وجہ سے اور بڑھ جائے گا۔ اور یہ معنی قرآن پاک کی دوسری آیت میں موجود ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اس جہنم کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے اور اس کو تیار کر رکھا گیا ہے کافروں کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے کہا اعدت، وہ تیار کر دی گئی ہے، اس کا مطلب جہنم اس وقت موجود ہے، جہنم موجود ہے، آگے پیدا کی جائے گی ایسا نہیں ہے، جیسا کہ بعض بدعتی فرقے کہتے ہیں جہنم موجود ہے، جنت موجود ہے، اور اس کی یہی ایک دلیل نہیں ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ الکسوف ادا کی تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے کہا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت کا خوشہ اس میں سے توڑ لینا چاہتا تھا، اور پھر آپ پیچھے ہٹے تو کہا میں نے نہایت بھیانک منظر دیکھا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا، میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں اس کی لپٹ مجھے نہ لگ جائے۔ تو آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ جو ہے جنت اور جہنم کے موجود ہونے کے اور بھی دلائل موجود ہیں، تو جنت اور جہنم موجود ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے قرآن پاک کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب جہنم میں کوئی بلا وجہ نہیں جائے گا، اللہ نے وجہ بتائی، کفر کرے گا جہنم میں جائے گا، ایمان لائے گا جہنم میں نہیں جائے گا، ایمان والوں کے لیے جگہ نہیں۔ یہ ٹھکانہ کس کا ہے؟ کفر والوں کا ٹھکانہ ہے، شرک والوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایمان اور اسلام والوں کو اگر جانا بھی پڑا، جانا پڑ سکتا ہے، گنہگار ہیں، معصیت ہے، ایمان نہیں ختم ہوا، ایمان کم گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، تو جو گناہ گار ہوں گے ان کا ایمان کم ہو جائے گا، لیکن وہ کفر کی درجے میں نہیں جاتے، ایمان کم ہو گیا لیکن ایمان والے ہیں، تو وہ اگر ان کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم موحدین کا ٹھکانہ نہیں ہے، کافرین کا ٹھکانہ۔ اس لیے اگر گئے بھی کچھ دن کے بعد تو نکل کے انہیں آنا ہوگا۔ تو اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں اعدت للکافرین سے، ایک تو یہ کہ جہنم موجود ہے، دوسرے یہ کہ جہنم میں آدمی جو جائیں گے تو اسباب سے جائیں گے، کفر کی وجہ سے جائیں گے، معاصی کی وجہ سے جائیں گے، اور تیسرے یہ کہ جہنم میں اگر اہل ایمان گئے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان میں مضبوطی اور زیادتی عطا فرمائے، اور
اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب یا اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان میں سچا اور پکا اور مخلص بنائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا۔